السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت کا مزہ دنیا میں ملے؟ آئی بی ایس جیسی بیماریاں، یعنی کبھی پیچس ہے، کبھی قبضی ہے، کبھی موڈ خراب ہے، ہر وقت موڈ خراب رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مشکلات پر جو ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے، بے صبری ہے، قبضی ہے، جسم میں کمزوری ہے، اس کا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا علاج آپ کو ملے؟ انسomnia، رات کو نیند نہیں آتی، انسان سوچتا رہتا ہے، پھر جا کر 3-4 بجے انسان سوتا ہے، دوپہر 4-5 بجے اٹھتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی علاج آپ کو حاصل ہو جائے؟ تو اس کے لیے ہے ذکر، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر۔ اور دوسری آیت میں، دوسری جگہ سورہ رعد میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ الا، کان کھول کے سنو، پورے دھیان کے ساتھ سنو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ آج امت پریشان حال ہے اور مشکلات سے گزر رہی ہے۔ پہلے یہ وقت امت پر اتنے گزرا کہ پوری امت مشکلات میں ہے، تو انفرادی طور پر بھی پریشانیاں، اجتماعی طور پر پریشانیاں، تو یہ عمل خوشیاں لائے گا دل میں، اور ہمارے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا کوئی مسائل ہیں، جاب نہیں مل رہی، انشاءاللہ اس سے حاصل ہوں گے، مگر نیت اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ عمل کو کوئی فائدہ نہیں جو ایک دن کیا جائے پھر مہینوں بھول جائے، وہ عمل مستقل ہونا چاہیے۔ تو اس عمل کو مستقل، کوئی بھی عمل ہو اس کو مستقل، خصوصاً یہ عمل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیا قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اور یاد کرائیے کیونکہ بے شک ذکر جو ہے وہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد دہانی، یہ مومن کے لیے یہ ہمارا بنانے والا کہہ رہا ہے، ہمارا خالق مالک اللہ ہم سے محبت کرتا ہوا کہہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنی ہے ذکر کی، کہ روزانہ، ہفتہ وار لوگوں سے بات چیت پیار محبت سے سمجھا، اپنی اولاد کو ایسے میسیجز بنا کر، ویڈیو بنا کر بھیجیں، تاکہ دیکھیں نا، یہ میں ویڈیو بھیج رہا ہوں، میں بولتا رہا ہوں اور کہاں یہ ویڈیو جائے گا دنیا میں، مگر میرے کان اور میرے دل جو ہے سب سے زیادہ قریب ہے، تو مجھے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے یاد دہانی، نہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے، عمل نہیں کر پائیں گے، یاد دہانی کرانا بہت ضروری۔ اور اگر ہماری وجہ سے کوئی بندہ سیدھے رستے پر آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو ہے نیکی کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے وہ خود وہ نیکی عمل کرنے والا ہے۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، 100 مرتبہ ہم استغفر اللہ پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، استغفار توبہ کرنا ہے۔ استغفار توبہ یہ ہے کہ رونا ہے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں گندہ ہوں، میں کمینی ہوں، میں یہ آئندہ گناہ نہیں کروں، اور رونے والا چہرہ بنا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے رونے والا چہرہ، کہ جو رونے والے اپنے گناہوں پر قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ 100 مرتبہ تسبیح پر استغفر اللہ۔ اچھا، مصلی پر عصر کے بعد یا فجر کے بعد، عصر یا فجر کے بعد ٹائم، یا اور کوئی وقت ہو، مگر پیٹ خالی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت بھاری بھی پیٹ، فل پیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیانہ، اور قبلے کی طرف ہو سکے تو وضو کر کے، اور مصلی پر یا نماز پر بیٹھ کر، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ٹیک نہیں لگانی، کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہیں، جو حقیقتاً بیمار ہیں اور ضعیف ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں صوفے پر، کرسی پر، مگر
پوری کوشش کرنی ہے کہ زمین پر بیٹھنا ہے، مصلی یا نماز پر بیٹھنا ہے، اور قبلہ رخ اور کمر سیدھی ہونا ہے۔ یہ تھوڑی مجاہدہ ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کو کیا خوشیاں ملتی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کے راستے کھولے۔ ایسا بڑا عمل ہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے، تو میں کون ہو سکتا ہوں کہ اس کو، تو یہ چیز ہے۔ پھر 100 مرتبہ پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اس طرح جیسے میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا نام منہ بھر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، تو اس کو منہ بھر کے تھوڑا کھینچ کے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب لا پڑھیں تو ایسے سوچیں کہ میرا دل سب سے خالی ہو رہا، ایک اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی، میرا دل سب سے خالی ہو رہا ہے اور ایک اللہ کی محبت میرے، یہ خیال کرنا ضروری ہے۔ پھر 100 مرتبہ پڑھیں اللہ اللہ، اور اسی طرح منہ بڑھ کے تھوڑا لمبا اللہ، اور پیری اللہ پر جل جلالہ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، جل جلالہ۔ اور یہ دھیان کریں کہ اللہ سنہری طور پر اللہ میرے دل میں لکھا ہوا ہے، یہ دھیان کرنا ضروری ہے کہ سنہری طور پر اللہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد 100 مرتبہ، تو یہ جتنا ہو 100 مرتبہ ہو جائے، 50 دفعہ ہو جائے، تو خیال کریں کہ آپ مدینہ بیٹھے ہیں، جو ہے آپ روضہ مبارک کے پاس ہیں، آپ لوگ جو نہیں بھی گئے ہوئے وہ بھی تصویر دے کر جو ہے، تو یہ عمل پوری کوشش اور دل نہ چاہے پھر بھی کرنا ہے۔ شیطان آئے گا، آپ کو بولے گا یار کیا تم مولوی بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ اس تحفے کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہیں تو آج ہم امت پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی پیسوں کی وجہ سے پریشان، تو اس سے، اور کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان، گناہ کر رہے ہیں، گناہ سے بچنے کا ان کو لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی گناہ کیسے، تو اس سے دل آپ کا گناہ سے ہٹ جائے گا۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے کسی عالم سے، اگر آپ کو کوئی گناہ ہے اسے نہیں بچا جا رہا، پھر کسی عالم سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اس سے پورا فائدہ پھر ہی ہو سکتا ہے ذکر سے، جب کسی عالم سے آپ تعلق بھی قائم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔